اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کی نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے کہتے کہ ایمان لے آئیں، یعنی کہ ایمان والے ہو جائیں، مومنین میں سے ہو جائیں، صالحین میں سے ہو جائیں، ان لوگوں جیسے ہو جائیں جو ایمان لے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مانتے ہیں، تو وہ لوگ یہ بات احمقوں کی طرح لیتے اور خود کو زیادہ سیانے سمجھتے اور مسلمانوں یعنی نیک لوگوں کو احمق قرار دیتے اور کہتے کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ اصل احمق تو وہی لوگ ہیں، اصل احمق تو یہی منافقین ہیں جو استہزاء فرما رہے ہیں نبی کے ساتھ اور مومنین کے لیے احمق الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطان کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے جو کہ اپنے دل میں کفر و فساد رکھتے تھے اور ایمان والوں سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ کے ہیں، تمہارے ہی جیسے ہیں، جیسے کہ تم ایمان لائے ہوئے ہو ہم بھی ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، صالحین ہیں۔ لیکن ان کے دل میں کفر و شنار تھا، اور جب وہ اپنی محفلوں میں جاتے، اپنے جیسے کفار لوگ اور مشرکین اور منافقین سے ملتے تو ہنسی اڑاتے اور کہتے ہم تو دھوکہ کرتے ہیں اور ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ منافقین اپنے دلوں میں کنجی رکھتے تھے اور اپنے راز لوگوں سے چھپانا چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ آیات بیان کر کے مومنین کو، صالحین کو بتا دیا کہ ان کے دل میں کفر تھا اور وہ بے دین تھے اور فریب کاری تھے، اور ان سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس آیت میں شیاطین سے مراد وہ سردار، کفار سردار مراد ہیں جو کہ ایسی فریب کاریوں میں مصروف تھے، یعنی کہ وہ اپنے سرداروں کے پاس، اپنے کفار سرداروں کے پاس جب جاتے تو ان سے استہزاء کرتے اور ان کو بتاتے کہ ہم تو مومنین کی محفل میں ان کو فریب دینے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ استہزاء کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے راز معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں اور فساد انگیزی کے لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم مومنین میں فساد پیدا کر سکیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو منافقین اپنے ایمان کا اظہار تو کرتے لیکن دل میں کفر کا اعتقاد رکھتے تو وہ اسلام کے انکاری ہیں، اصل میں وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور دین کے ساتھ کفر رکھنے والے اور تمسخر کرنے والے کفر میں شامل ہیں۔ شان نزول، یہ آیت عبداللہ بن ابی وغیرہ یعنی جو منافقین تھے ان کے حق میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی ایک بہت بڑا منافق تھا۔ ایک روز وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا دیکھو میں انہیں اکساتا ہوں، کیسا بناتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ فریب کرتا ہوں۔ جب یہ حضرات یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی اس کے قریب پہنچے تو اس نے ان حضرات کے قریب پہنچتے ہی
حضرت ابوبکر صدیق کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ کی تعریف کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت عمر کی بھی تعریف کرنے لگا اور حضرت علی کی بھی تعریف کرنے لگا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن ابی، خدا سے ڈر، تو نفاق سے باز آ، یہ منافقوں جیسی حرکت چھوڑ دے، کیونکہ منافقین تو بدترین مخلوق میں سے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، یہ باتیں نفاق سے نہیں کی گئیں، میں تو بہت سچا ہوں، بخدا میں آپ کی طرح مومن ہوں، صادق ہوں۔ جب یہ حضرات یعنی صحابہ کرام وہاں سے تشریف لے گئے تو اپنے یاروں کی محفل میں چلا گیا اور فرمانے لگا کہ میں تو چال بازیاں کر رہا تھا، اور اپنی چال بازیوں پر فخر محسوس کرنے لگا، اور ان کو بتانے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو تماشا کر رہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس بندے پر، اس منافق پر، اسی منافقین کی جماعت پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین مومنین سے ملتے وقت تو اپنے ایمان کا اظہار بڑے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو ہی ان سے علیحدہ ہوتے ہیں تو اپنی مجلسوں میں جا کر ان کی خوب ہنسی اور استہزاء کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ایسے منافقین سے چھٹکارا دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اخلاص سے نوازا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے منافقین میں سے نہیں ہیں، اور ایسے منافقین کھلے کفر پاڑ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اللہ نے اپنی اس آیت میں مومنین کو بتا دیا ہے، مومنین کے دل کو اطمینان بخشنے کے لیے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منافق کاریوں، ان کی فاسد حرکات سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ خود بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ڈیل دی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ڈیل دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی بھٹکتی ہوئی راہ میں اور بھٹک جائیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، یعنی ان کو ہدایت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ لوگ اپنی گمراہی پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں، اپنی منافقانہ حرکات سے ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسے سودے کر رہے ہیں جس کے اندر ان کو کوئی نفع نہیں ملنا، بلکہ یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بھٹکتے رہیں گے، اور ان کی مثال اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ بہرے، گونگے، اندھے تو پھر آنے والے نہیں۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی بجائے ایمان کے کفر اختیار کرنا ان لوگوں کا شیوا تھا، اور وہ نہایت ہی خسارے میں تھے۔ اس کے بارے میں شان نزول ہے، یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہود کے حق میں، یعنی کہ جو پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کے منکر ہو گئے، اور تمام کفار کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہوئی تھی، حق کے دلائل واضح کیے ہوئے تھے، ہدایت کی راہیں ان کے لیے بھی کھولی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ یعنی خرید و فروخت کے الفاظ کہنے سے مطلب یہ ہے کہ محض رضامندی سے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا جائز ہے، کیونکہ اگر تجارت کا طریقہ یہ لوگ جانتے تو اصل ہدایت نہ کھو بیٹھتے۔
یہ ان کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا، اپنی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا تمام مال حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافقین بھی داخل ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار تو کیا لیکن دل میں کفر کا اقرار کرتے رہے، اور وہ مومن ہونے کے بعد بھی مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے، راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان اور آنکھ سب بیکار ہیں۔ ایسے لوگ اور کچھ نہیں سوائے بہرے، گونگے اور اندھوں کے۔ مرتدین وہ لوگ ہیں جو دین حق کی پیروی کرنے کے بعد اس کے انکاری ہو جاتے ہیں، اپنے دین سے پلٹ جاتے ہیں اور اپنی زبان، کان، فہم اور دماغ سے کام نہیں لیتے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بے شک اس آیت سے معلوم ہوا کہ منافقین کی فریب کاریاں ان کو کچھ نفع نہیں دیں گی اور وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔